ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بہت پرانی بات ہے، پرستان کے جنگلوں میں ایک مرتبہ بہت عجیب واقعہ پیش آیا۔ پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی کے پتھر آہستہ آہستہ پگھلنے لگے اور پگھلتے پگھلتے نیچے تک آ گئے۔ آخر میں وہاں ایک لکیر سی بن گئی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس پر شیشے کی تہیں چڑھنے لگی اور آخر میں ایک روز سارے کا سارا پہاڑ شیشے کا بن گیا۔ بہت سالوں تک تو وہ پہاڑ ویسے ہی کھڑا رہا اور اس کے بعد ایک دیو نے اس پر اپنا ایک شاندار محل تعمیر کر لیا اور اس میں بڑے مزے سے رہنے لگا۔ شیشے کے پہاڑ کے اوپر دیو نے جو قلعہ نما محل تعمیر کیا تھا وہ سارا کا سارا سونے اور قیمتی دھاتوں کا بنا ہوا تھا۔ سونے کے محل کے سامنے سیب کا ایک درخت تھا۔ اس درخت پر سونے کے سیب لگا کرتے تھے۔ سونے کے اس محل میں ایک شہزادی قید تھی۔ دیو اسے کسی اور ملک سے اٹھا کر لے آیا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر شہزادی کے انکار پر دیو نے اسے اس محل میں قید کر دیا تھا۔ شہزادی اپنے چاندی کے کمرے میں سارا دن اکیلی پڑی رہتی تھی اور وہ بہت خوبصورت شہزادی تھی، لیکن اتنے بڑے محل میں اکیلے رہتے رہتے وہ تنگ آ چکی تھی۔ اس کا محل چونکہ پہاڑ کی سب سے بلند چوٹی پر تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر کی ساری دنیا کو دیکھتی۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ کھڑکی سے اڑ کر باہر چلی جائے، لیکن وہ شہزادی تھی، کوئی پری نہیں تھی۔ شادی سے انکار کرنے پر دیو اسے یہاں قید کر کے خود کہیں اور چلا گیا تھا اور جاتے وقت کہہ گیا تھا کہ 7 برس تک شہزادی اس محل میں قید رہے گی۔ اگر اس مدت میں کوئی نوجوان پہاڑ پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا اور سیب کے درخت سے ایک پھل توڑ کر شہزادی کو کھلا دیا تو شہزادی آزاد ہو جائے گی اور وہ شخص شہزادی سے شادی کر کے اسی محل میں رہ سکے گا۔ شادی کے بعد وہ شہزادی دونوں قلعے اور اس کی ساری دولت کے مالک ہوں گے، لیکن اگر 7 سال تک وہاں کوئی نوجوان نہ پہنچا تو شہزادی پگھل کر سونے کا ڈھیر بن جائے گی۔ شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے اور اتنی دولت پانے کے لیے بے شمار نوجوانوں نے شیشے کے پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس پر چڑھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ان میں سے بہت سے گر کر مر گئے تھے اور بہتوں نے اپنے ہاتھ پاؤں توڑوا لیے تھے اور زخمی ہو کر واپس لوٹ گئے تھے۔ آہستہ آہستہ شیشے کے پہاڑ کے نیچے ہڈیوں کا ڈھیر جمع ہو گیا تھا۔ شہزادوں اور بہادر نوجوانوں کا آنے کا سلسلہ جاری رہا اور وقت بڑی تیزی سے گزرتا گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا شہزادی کی اداسی اور زیادہ ہوتی جا رہی تھی اور اب ایسا وقت آ گیا تھا کہ 7 سال کی مدت ختم ہونے میں صرف 3 دن رہ گئے تھے۔ اس دن شیشے کے پہاڑ کے نیچے ایک بڑی تیز آواز سنائی دی۔ ایک شہزادہ اپنی فوج کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے بانسری بجائی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اگلے ہی لمحہ گھوڑا تیزی کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ گھوڑے کے سم چنگاریاں برساتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کے سپاہی نیچے کھڑے اپنے بہادر شہزادے کو دیکھ رہے تھے۔ گھوڑا اب قریب قریب قلعے کے بالکل نزدیک پہنچ گیا تھا۔ ایک بار تو ایسا محسوس ہوا کہ شہزادہ قلعے کے دروازے پر پہنچ گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس بیچارے کو معلوم نہیں کہ قلعے کی حفاظت ایک بہت بھیانک پرندہ کرتا تھا۔ شہزادہ جیسے ہی قلعے کے قریب پہنچا وہاں سے ایک عقاب آیا اور اس پر جھپٹا۔ اس اچانک حملے سے گھوڑا بدک گیا اور وہ زور زور سے ہنہنانے لگا۔ اس نے دم اٹھائی اور سامنے کے دونوں پیروں پر کھڑا ہو گیا اور پھر ایک بڑے پتھر کی طرح لڑکتا ہوا نیچے کی طرف آ گرا۔ شہزادی اپنی کھڑکی میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ شہزادے کا یہ انجام دیکھ کر رو پڑی تھی۔ اب 2 روز باقی تھے۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ ان 2 دنوں میں کچھ نہیں ہو سکتا اور وہ یہیں پر مر جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ادھر ہی قریب ہی ایک جنگل میں ایک لکڑہارا تھا۔ اس کے نوجوان بیٹے نے شیشے کے پہاڑ پر چڑھنے اور شہزادی کو رہائی دلانے کا عزم کر رکھا تھا۔ اپنے ارادے کو پورے کرنے کے لیے
اس نے لوہے کے 4 پنجے بنوائے. دونوں ہاتھوں میں اس نے ایک ایک پنجہ پہنا. 2 پنجے اس نے اپنے پیروں میں لگائے اور پھر بڑی شان سے پہاڑ پر چڑھنے لگا. لوہے کے نوکیلے پنجوں سے وہ شیشے کو توڑتا رہا اور وہاں اپنے پاؤں پھنساتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا. لیکن آگے بڑھنا اتنا آسان نہیں تھا. وہ آدھے راستے تک پہنچا کہ تھک گیا. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. لوہے کے پنجوں کو پھنسا کر وہ آرام کرنے کی غرض سے وہیں لیٹ گیا. اس نے اپنے سامنے چمکتا ہوا سونے کا محل اور سونے کے سیب کا درخت اور چاندی کے جھروکوں سے جھانکتی ہوئی حسین شہزادی کو دیکھا اور ہمت کر کے آگے بڑھنے لگا. لیکن اچانک نیچے ہڈیوں کا ڈھیر دیکھ کر وہ کانپ گیا. ادھر شام ہو رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد بالکل ہی تاریکی چھا گئی. چاند نکلا تو ایک بار پھر تھوڑی سی روشنی پھیل گئی. محل کی حفاظت کرنے والا عقاب اڑ کر دیکھ بھال کرنے لگا. اچانک عقاب نے محل کے کچھ فاصلے پر پہاڑ کے اوپر نوجوان لکڑہارے کو لیٹے ہوئے دیکھ لیا. اس نے سوچا کہ شاید وہ مر گیا ہے. وہ اسے کھانے کے لیے اس پر جھپٹا. اس نے لکڑہارے کی پیٹھ پر اپنے پنجے گڑائے. پنجے لگتے ہی وہ جاگ گیا. اس نے بھیانک عقاب کو دیکھا تو خوف سے اس کے پسینے چھوٹ گئے. لیکن نوجوان بہت ہمت والا تھا. عقاب جیسے ہی ذرا بلند ہوا تو اس نے پنجے مضبوطی سے پکڑ لیے. عقاب لکڑہارے سمیت اڑ گیا اور قلعے کے گرد چکر لگانے لگا. لکڑہارے نے قلعے میں قید شہزادی کو دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. اس نے جلدی سے جیب سے چاقو نکالا اور بڑی پھرتی کے ساتھ عقاب کے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے اور سیدھا سیب کے درخت پر جا کر گر گیا. پھر اس نے بہت اطمینان کے ساتھ سونے کے سیب توڑے اور درخت سے نیچے اتر آیا. درخت سے اترتے ہوئے درخت کی چھال لگنے سے اس کے جسم پر زخم بھی آئے. نیچے اتر کر اس نے سکون کا سانس لیا اور قلعے کے اندر چلا گیا. اتنے میں آگ کا ایک شعلہ چھوڑتا ہوا اور پھنکارتا ہوا ایک اژدہا اس کی طرف بڑھا. لیکن لکڑہارا بالکل نہیں ڈرا. جھٹ سونے کا ایک سیب اس کے منہ میں ڈال دیا. سیب کھاتے ہی وہ بڑا سا اژدہا چپ چاپ واپس چلا گیا. کچھ دور جانے کے بعد لکڑہارے نے ایک خوبصورت باغ دیکھا جس میں بہت سے پرندے چہچہا رہے تھے. آگے ایک چاندی کا محل تھا جس کے ایک کمرے میں شہزادی بیٹھی تھی. وہاں پہنچ کر لکڑہارے نے آواز دی, شہزادی میں آ گیا ہوں. یہ سنتے ہی شہزادی خوشی سے ناچ اٹھی. دونوں ایک دوسرے کو مل کر بہت خوش ہوئے. شہزادی نے اسے بتایا کہ یہاں ایک عقاب ہے جو ہم دونوں کو اپنے اوپر بٹھا کر پہاڑ کے نیچے پہنچا سکتا ہے. لیکن اسے تو میں نے مار ڈالا ہے, لکڑہارے نے کہا. اگر میں اس کے پاؤں نہ کاٹتا تو وہ مجھے اپنے خوفناک پنجوں سے ختم کر دیتا. یہ سن کر شہزادی پریشان ہو گئی. اتنے میں ایک مینا اڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی, شہزادی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عقاب کے مرتے ہی سارا جادو ٹوٹ چکا ہے اور ہر چیز اپنی اصلی حالت میں آ گئی ہے. یہ سن کر شہزادی بہت خوش ہوئی. لکڑہارا اور شہزادی جب محل سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی شیشے کا پہاڑ بھی پگھل چکا تھا. وہاں پتھر اور پیڑ پودے نکل آئے تھے. سب مرے ہوئے انسان بھی دوبارہ زندہ ہو گئے تھے اور بہت خوشی سے نعرے لگا رہے تھے. سونے کا قلعہ اور سونے کا پھل دینے والا درخت اپنی اپنی جگہ صحیح سلامت تھا. اسی درخت کے نیچے اس بھیانک سے عقاب کی لاش پڑی تھی. لکڑہارے نے مرے ہوئے عقاب کی طرف دیکھا اور اس کی لاش کو اٹھا کر دور پھینک دیا. پھر اس نے شہزادی کا ہاتھ تھاما اور اسے نیچے لانے لگا. اسی طرح ناچتے گاتے وہ محل میں داخل ہو گئے. شہزادی نے لکڑہارے سے اسی دن شادی کر لی. غریب بہادر لکڑہارا شہزادی کا شوہر بننے کے ساتھ ساتھ اب اس محل اور اس کی دولت کا مالک بھی بن گیا. وہاں موجود سب لوگوں نے محل کے آس پاس رہنے کا فیصلہ کیا اور لکڑہارے کو شہزادے کا خطاب دے کر اسے اپنا بادشاہ بنا لیا. آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی جانب. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چرواہا جنگل میں بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑا ہاتھ اس جگہ آیا اور اس نے اس چرواہے کی ایک بکری اٹھا لی اور واپس چلا گیا. اس وقت ایک درخت کے نیچے چرواہا لیٹا ہوا تھا. اس نے لمبے چوڑے ہاتھ کو دیکھا تو خوف سے کانپنے لگا.
दरअसल वहां पे एक बहुत बड़ा जिन था जिसने वहां से ही बाजू लंबा करके चरवाहे की बकरी उठा ली थी। चरवाहा अब डर गया था कि जिन ने उसकी बकरियां देख ली हैं और अब वो रोज उन्हें उठाकर ले जाएगा और इस तरह उसकी बकरियां खत्म हो जाएंगी या फिर उसकी भेड़ बकरियों का इस जंगल में आना बंद हो जाएगा। वो ये सोचकर बहुत देर रोता रहा और फिर अपनी बकरियों को लेकर गांव आ गया। गांव के करीब जाकर उसने रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज जब गांव वालों ने सुनी तो वो अपने घरों से निकले और उसके पास पहुंच गए और उससे रोने की वजह पूछने लगे। जवाब में उसने सारा किस्सा सुना दिया, जिसे सुनकर गांव वालों ने एक दूसरे से कहा कि ये झूठ बोल रहा है। जिन को छुपकर बकरी गायब करने की क्या जरूरत थी? वो इसके सामने आकर भी बकरी उठा सकता था। लेकिन जब चरवाहे का रोना बंद न हुआ और वो कस्में खा खा कर यकीन दिलाने लगा तो गांव वालों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। उसकी बात पर यकीन कर लेने के बाद गांव वाले बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अगर जिन यहाँ आ गया तो हमारे भी मवेशी उठाकर खाना ना शुरू कर दे। इस ख्याल के आते ही उन्होंने अपनी भेड़ बकरियों को कमरों में बांधना शुरू कर दिया। अगले दिन लकड़हारा अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल की तरफ ना गया, लेकिन दोपहर के वक्त जिन ने भूख से तंग आकर अपना बाजू लंबा किया और इसी गांव से एक मोटा ताजा बैल उठा लिया। बैल के मालिक ने बैल को हाथ से जाता देखा तो रोने लगा। अब तो सारे गांव वाले भी बहुत डर गए। उन्हें भूखे जिन की तरफ से हर वक्त खतरा महसूस होने लगा। शाम होते ही जिन अपना बाजू लंबा करके इस गांव से एक भैंस उठा लेता। अब तो लोगों की हिम्मत बिल्कुल ही जवाब दे गई थी और लोग सोच रहे थे कि अब हमारे सारे जानवर खाकर हमारी जान छोड़ेगा। तब गांव के एक बहादुर लड़के ने कहा कि मैं इस जालिम जिन को हलाक करने के लिए जाता हूँ। गांव वालों ने जब उस बहादुर लड़के की जुर्रत देखी तो उसे शाबाश देने लगे। वो बहादुर नौजवान अपना तीर कमान और कुल्हाड़ा लेकर जिन की तलाश में निकल गया। वो किसान का बेटा था और कुश्ती और कबड्डी में सबको शिकस्त भी दे चुका था। वो पहले उस जंगल में गया लेकिन उसे वहां पर जिन ना मिला, तो फिर वो पहाड़ की सिमत को चल पड़ा। शाम होने तक वो पहाड़ के इतना करीब पहुंच गया कि उसे हड्डियां ही हड्डियां बिखरी हुई नजर आ रही थी। तभी वो समझ गया कि इन हड्डियों को जिन ने यहाँ फेंका था। इसका मतलब है कि जिन का ठिकाना यहीं करीब है। उसी वक्त एक खौफनाक धमाका हुआ और एक बहुत बड़ा ऊंचा लंबा जिन उसके सामने नमूदार हो गया। उस जिन का रंग नीला, पीला, सुर्ख, काला और सफेद था। सर हाथी के जैसा था और टांगे ऊंट के जैसी थी। शक्ल के लिहाज से भी वो बहुत खतरनाक था। बहादुर नौजवान ने जब जिन को अपने सामने खड़ा देखा तो पहले तो डर गया, लेकिन फिर बहुत दलेरी से कहने लगा, क्या वही तुम बदमाश जिन हो जिसने हमारे मवेशी खाए हैं? जिन कहने लगा, हाँ मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे जानवर खाए हैं। मेरा जो करना है कर लो, मैं अब तुम्हें भी खा जाऊंगा। ये कहकर उस जिन ने अपने बाजू को हुक्म दिया कि लंबा हो जा और इस आदमजात को पकड़ ले। उस पर उसका बाजू लंबा हुआ और चंद ही लम्हों में बहादुर लड़के के करीब पहुंच गया। इससे पहले कि वो उस लड़के को पकड़ता, उसने बड़ी फुर्ती से तलवार निकालकर उस पर वार कर दिया। जिन के हाथ की 4 उंगलियां कट गईं और वो चीखें मारने लगा। इसके साथ ही उसने बहुत फुर्ती से तीर कमान में रखकर चला दिया, जो जिन की कमर में घुस गया। लेकिन जिन ने उसकी परवाह न की और तीर समेत उस जगह से भाग गया। बहादुर लड़का उसके पीछे दौड़ा ताकि उसे खत्म कर सके, लेकिन जिन पलक झपकते में गायब हो गया। अब उस बहादुर लड़के को बहुत अफसोस होने लगा कि उस जिन को कहाँ तलाश करेगा। तभी उसे दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी और उसमें रोशनी नजर आई। वो झोंपड़ी एक नेक दिल बुजुर्ग की थी। बहादुर लड़के ने उस बुजुर्ग को जाकर सारी कहानी सुना दी कि उसने जिन को जख्मी किया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खत्म करता वो वहां से भाग गया। आप इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग ने उसे शाबाश देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें एक चादर दूंगा जो तुम्हें पहाड़ पर पहुंचा देगी, क्योंकि वो जिन उसी पहाड़ की तरफ गया होगा। और साथ ही बुजुर्ग ने उसे बताया कि उस जिन की जान एक अजदहे में है,
جب تک اس اژدہے کو ہلاک نہیں کیا جائے گا وہ جن مر نہیں سکتا، چاہے 100 تلواروں سے حملہ کیوں نہ کیا جائے۔ اور وہ اژدہا اسی پہاڑ پر رہتا ہے۔ بہادر لڑکے نے بزرگ سے کہا کہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے اس پہاڑ تک پہنچا دیں، میں جلد از جلد اسے ہلاک کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے گاؤں کے مویشیوں کو کھا رہا ہے۔ آپ مجھے اپنی چادر عنایت کر دیں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ بزرگ کہنے لگے کہ وہ آسانی سے نہیں مرے گا، میری صلاح مانو تو اس سلسلے میں موگا جادوگر سے مدد لے لو۔ موگا جادوگر کہاں رہتا ہے بابا جی؟ موگا جادوگر یہاں سے بہت دور شمال کی جانب دریا کے کنارے پر رہتا ہے۔ تم میری چادر پر بیٹھو، وہ تمہیں موگا جادوگر کے پاس لے جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پرانے صندوق سے ایک چادر نکالی اور دروازے کے قریب بچھائی۔ بہادر لڑکا اس پر سوار ہو گیا۔ جوں ہی چادر پر بیٹھا وہ ہوا میں اڑنے لگی اور چند ہی لمحوں میں وہ موگا جادوگر کی کٹیا پر پہنچ گیا۔ موگا جادوگر اپنی کٹیا میں اکیلا ہی تھا۔ جوں ہی اس نے بہادر لڑکے کو سامنے دیکھا تو کہنے لگا، بیٹھو بیٹھو، میں تمہاری ساری کہانی جانتا ہوں۔ اس نے کچھ منتر منہ میں پڑھے اور اس کی انگلیوں پر پھونک مار دی اور کہنے لگا کہ اب تم بے فکر ہو کر جن کو مارنے کے لیے جاؤ، میں نے تمہارے ناخنوں پر جادو کر دیا ہے۔ جب بھی تمہیں خطرہ محسوس ہوا ان میں سے جس ناخن کو حکم دو گے وہ لمبا ہو کر نیزہ بن جائے گا اور دشمن کو ہلاک کر دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارے کسی ناخن میں میل نہ پھنس جائے ورنہ میرا جادو بیکار ہو جائے گا۔ بہادر لڑکے نے اس کی نصیحت کو پلے سے باندھا اور چادر پر بیٹھ گیا۔ پھر وہ اسے اسی پہاڑ پر لے گئی جہاں وہ اژدہا رہتا تھا۔ جیسے ہی چادر نے اسے وہاں پہنچایا تو اسے اژدہے کی خوفناک پھنکار سنائی دی اور چند ہی منٹ کے بعد ایک بہت لمبا اور موٹا اژدہا اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس نے جیسے ہی اژدہے کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے جس میں اس جن کی جان ہے۔ اژدہے نے ایک زور کی پھونک ماری تو وہ بہادر لڑکا تنکے کی طرح اڑ کر پہاڑ سے نیچے گر گیا۔ اگر اس کے ناخنوں پر جادو نہ کیا گیا ہوتا تو وہ کب کا ختم ہو جاتا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے پاس ہی اس چادر کو پایا جو اسے بابا جی نے دی تھی۔ وہ جلدی سے چادر پر سوار ہو گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ چوٹی پر سے اژدہا غائب ہو چکا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگا، تبھی پہاڑ زور زور سے ہلنے لگا۔ وہ جلدی سے ایک جگہ پر لیٹ گیا۔ زلزلہ اتنا خوفناک تھا کہ پتھر لڑکتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد زلزلہ رک گیا اور تبھی اس لڑکے کے سامنے جن نمودار ہو گیا جو بہت غصے میں تھا۔ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا، اس روز تم میرے ہاتھوں سے بچ گئے تھے، آج میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھ سے کیسے بچتے ہو۔ اس نے پتھر اٹھا کر اس لڑکے کی طرف پھینکا۔ بہادر لڑکا دوسری طرف کود گیا۔ اس نے اپنے ناخنوں کو حکم دیا کہ لمبے ہو کر جن کا پیٹ پھاڑ دیں، مگر وہ حیران ہو گیا کہ اس کے ناخن لمبے نہیں ہوئے۔ اس نے سوچا کہ جادوگر نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اسے برا کہنے لگا۔ اسی لمحے جن نے ایک پتھر اٹھا کر بہادر لڑکے کے سر پر دے مارا، لیکن جو اس کے سینے پر لگا اور وہ پہاڑ سے زمین کی طرف آنے لگا۔ لیکن خوش قسمتی سے راستے میں ایک چشمہ آ گیا اور وہ اس کے پانی میں گر گیا، جس کی وجہ سے وہ مرنے سے بچ گیا۔ لیکن اب جن اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ اس کو اس طرح دیکھ کر بہادر لڑکے کی روح فنا ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کرے۔ پریشانی میں اس کے منہ سے یہی الفاظ نکلے کہ اے میرے ناخنوں، لمبے ہو جاؤ اور جن کو مار دو۔ اس کے منہ سے جیسے ہی الفاظ نکلے اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن لمبے ہوئے اور اتنے لمبے ہوئے کہ نیزے بن گئے اور ان میں سے آگ نکلنے لگی۔ وہ جن کی طرف بڑھے تو جن بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ بہادر لڑکا چشمے سے نکل کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ چوٹی کے نیچے ہی تھا کہ اس نے دوبارہ اژدہے کی پھنکار سنی۔ وہ ہوشیار ہو گیا۔ اسی لمحے اس نے ایک بڑے سے پتھر سے اژدہے کو نکلتے دیکھا۔ اژدہے کا منہ کنویں جتنا بڑا تھا اور وہ غصیلی نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے یکدم بہادر لڑکے پر حملہ کر دیا۔ بہادر لڑکا فوراً پلٹا اور اس نے حکم دیا کہ میرے ناخن لمبے ہو جاؤ اور اس کا پیٹ پھاڑ ڈالو۔
اس کا حکم ملتے ہی اس کے ناخن دوبارہ نیزے بن گئے اور اس جن کے پیٹ میں جا گھسے۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور پہاڑ سے نیچے گر گیا۔ اسی دوران میں اژدہا پتھر کے نیچے سے نکلا اور بہادر لڑکے کی طرف بڑھنے لگا۔ لڑکا کیونکہ جن کو پہلے ہی پہاڑ سے نیچے گرا چکا تھا، اس لیے اب وہ اژدہے کی طرف پلٹا۔ اس نے دائیں ہاتھ کے ناخنوں کو حکم دیا اور اس میں سے شعلے نکلنے لگے۔ بہادر لڑکے کا منہ اژدہے کی طرف ہوتے ہی ناخنوں کے نیزے اور لمبے ہو گئے اور انہوں نے اس اژدہے کو ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس جن کی بھی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد بہادر لڑکا اسی چادر پر بیٹھ کر اپنے گاؤں میں واپس آ گیا اور جن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔